السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کوثر۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں۔ جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ان سب کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، خیر و کثیر عطا فرمائی، کثیر و فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، اور مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت اور شرافت دی تاکہ بتوں کے بیچاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ رب عز و جل کے لیے اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد نماز عید ہے، عید کی نماز ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے بھی آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا اور وہ خوش ہوا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ انہوں نے جب قریش والوں سے کہا، مشرکین سے کہا کہ آپ کا اولاد جو بیٹا تھے وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے خوب خوشیاں منائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ آپ مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور خود آپ نے فرمایا، لوگوں نے جب اس کے مسکرانے پر وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھی، تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائیاں ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات نکالی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس پر 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے،
ایک روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔ اس نہر کے دونوں کنارے سونا چاندی کے ہیں جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی میٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ابو لہب بدنصیب مشرکین سے کہنے لگا کہ آج کی رات محمد کی نسل کٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دشمن ہے، جن جن کے نام لیے گئے وہ بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی۔ ابتر کے معنی ہے تنہا۔ عرب کا یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی اولاد نرینہ مر جائے تو وہ کہتے ہیں ابتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر بھی انہوں نے دشمنی کی وجہ سے یہی کہا، جس پر یہ آیت اتری۔ تو مطلب یہ ہوا ابتر وہ ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا نام مٹ جائے۔ ان مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی یہی خیال کیا تھا کہ ان کے لڑکے تو انتقال کر گئے، وہ نہ رہے جن کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا نام رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی پیروی کرنے والوں سے بھی دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم واعظ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا۔ جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دنوی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس صورت سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا آتوینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا الرسول یا آتینا النبی، انہوں نے فرمایا آتوینا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کوثر۔ تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں ذکر عطا پہلے ہوا ہے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا تو آپ جسے چاہیں عطا کریں